الرحیم السلام علیکم۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک ریاست کا مہاراجا شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف گامزن تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک خوبصورت گاؤں سے ہوا۔ اسی گاؤں میں اس مہاراجا کی ملاقات ایک حسین و جمیل اور حسین جسم والی نوجوان لڑکی سے ہوئی، چونکہ اپنے علاقے کا خود مختار حکمران تھا اور گاؤں اور اس کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت تھی۔ لہٰذا مہاراجا نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا اور انہوں نے اس حسین لڑکی کو اٹھا لیا اور اپنے قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ مہاراجا جو اس حسینہ کے جسم اور اس کی جوانی پر مر مٹا تھا، اس نے رات ہی میں اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جب اگلی صبح مہاراجا اپنے حجرے سے نہ نکلا تو اس کے سپاہیوں نے خیمے کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اندر مہاراجا کی اکڑی ہوئی لاش پڑی ہے، جس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور وہ حسین لڑکی وہاں موجود نہ تھی۔ حکیموں کی آمد پر یہ راز کھلا کہ مہاراجا نے جس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہ وش کنیا تھی۔ وش کنیا کسے کہتے ہیں اور قدیم ہندوستان میں کس کے حکم پر کام کرتی تھی، آئیے یہ سب جاننے کے لیے تاریخ کے ہزاروں سال پرانے صفحات کو پلٹتے ہیں۔ روایت ملتی ہے کہ جب یونانی سکندر اعظم نے فارس کے عظیم الشان بادشاہ اور اس کے بعد ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو اس کے استاد ارسطو نے سکندر اعظم کو بذریعہ خط ایک انتہائی سنگین خطرے سے آگاہ کیا۔ ارسطو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو ہندوستان کی سرزمین پر مردوں سے زیادہ خوبصورت عورتوں اور خاص طور پر جوان لڑکیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ارسطو کے مطابق ہندوستان کی لڑکی اپنے زہر کی مدد سے کسی بھی انسان کو موت کی نیند سلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سکندر نے اپنے استاد کی ان باتوں پر عمل کیا اور سفر میں وہ ان تمام باتوں سے اور بلاؤں سے دور رہا۔ اس کے باوجود بھی سکندر کی موت ایسی خطرناک زہر کی وجہ سے ہوئی۔ ارسطو نے سکندر اعظم کو اپنے خط میں جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ دراصل وش کنیائیں تھیں۔ وش ہندی زبان میں زہر کو کہتے ہیں اور کنیا لڑکی کو۔ وش کنیا دنیا کی قدیم ترین اور قاتلوں کی خفیہ تنظیم تھی، ایک ایسی تنظیم جو حسن بن صبا اور اس کے فدائی کی دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ تنظیم ایسی نرم و نازک جسم کی لڑکیوں پر مشتمل تھی جن کا تھوک، خون، پسینہ زہر آلود ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے شکار کو صرف ایک محبت بھرے بوسے سے مار ڈالتی تھیں۔ وش کنیا تیار کرنے کے لیے قدیم ہندوستان میں یہ رواج تھا، جب کسی گھرانے میں غریب گھرانے میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو خرید لیا جاتا یا زبردستی اٹھا لیا جاتا۔ ہندوستان بھر سے خوبصورت لڑکیاں خرید کر لائی جاتی جنہیں ان کے خوراک میں دنیا بھر کے خطرناک زہر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا کر دیے جاتے اور ساتھ ہی ان کا تریاک بھی دیا جاتا تھا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس زہر کی مقدار بڑھا دی جاتی۔ بہت سی لڑکیاں زہر کھانے کے دوران ہی مر جاتی، بہت سی لڑکیاں بیمار یا معذور ہو جاتی، لیکن ان میں بہت ہی کم تعداد میں ان لڑکیوں کی ہوتی تھی جو حیرت انگیز طور پر مضبوط قوت مدافعت کی مالک ہوتی تھیں۔ ان کا جسم زہر کو ہضم کرنے اور ان کے موذی اثرات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جایا کرتا۔ قدیم تحریروں کے مطابق اپنے وقتوں کے بہت سے ماہرین طب اس خطرناک گروہ کا حصہ ہوا کرتے تھے جو ہندوستان بھر سے بہترین قوت مدافعت رکھنے والی حسین و جمیل لڑکی کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ان لڑکیوں کو بہترین خوراک اور تعلیم و تربیت سے سجایا اور سنوارا جاتا۔ 16 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ دو شیزائیں مدہوش حسن میں تبدیل ہو جاتی۔ مناسب خوراک اور ہر طرح کی آسائشوں کے سبب ان کی جلد اتنی روشن اور ملائم ہوتی کہ ان پر نظر نہ ٹکتی، اوپر سے ادب و آداب، بلا کی خوش لباسی اور رقص میں مہارت رکھتی۔ یہی حسینائیں ایسی ہوتی کہ سادھو اور جوگی بھی انہیں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ تب ان دو شیزاؤں کو ان کے خریداروں کے مرضی کے مطابق اسی مہاراجا، راجکمار یا کسی اور اعلیٰ ترین شخصیت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یہ طاقتور مہاراجا یا راجکمار ان دو شیزاؤں کے ظاہری حسن پر مر مٹتے اور پھر یہ محبت ان لوگوں کی آخری محبت ثابت ہوتی۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ کتابوں میں اس وش کنیا کے متعلق بہت سا مواد ملتا ہے، لیکن ان میں سب سے قابل قدر تحریر ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ چندر گپت موریہ کے استاد
اور اس کے وزیر چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر ہے۔ چانکیہ ہندوستان کی وہ شخصیت ہے کہ جیسے تاریخی عالم میں ارسطو افلاطون جیسی اہمیت حاصل ہے، اسی استاد کی فہم و فراست پر چلتے ہوئے چندر گپت موریہ بغیر کسی لشکر اور شاہی خزانے کے ہندوستان سے اسکندر اعظم کے جرنیل کو مار بھگایا۔ دور حاضر میں وشکنیاں تو باقی نہ رہی، لیکن ہندوستان کی تاریخ آج بھی عجیب و غریب گروہ کی تحریروں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں کہیں تو یہ بھی درج ہے کہ ان لڑکیوں کا پسینہ اتنا زہریلا ہوتا تھا، کسی انسان کو صرف چھو کر ہی موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بہتر جانتی ہے۔